اما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غائب اور حاضر تمام چیزوں کو سمجھتا ہے، اندھیرے اور اجالے میں سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد سلام اور درود ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ، جس کی پاکیزہ زندگی نے ہمیں زندگی میں رہنے سہنے، کھانے پینے اور تجارت اخلاقیات کی تمام اسباق ہمیں بتائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کی امت ہیں، اور سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا بھی بڑا شرف ہے، اور اس شرف سے بہرہ مند ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے رکھے اور اپنی یاد میں رکھے۔ آج ہم لوگ اعصاب، اس کے حرکات و سکنات، اس کا کام اور اس کے امراض، اس کے علامات اور اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اعصابی نظام میں چونکہ سب سے بڑی حصہ ہے چھونے کی، احساس کی، تو احساس میں 5 چیزیں آتی ہیں، 5 حصے آتی ہیں: چھونا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور سننا۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے ہم پورے جسم سے خبر لیتے ہیں، اور ان خبر لینے کے بعد، ان 5 چیزوں کے ذریعے خبر لینے کے بعد ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا نیورولوجیکل سسٹم جو ہے، جو ہمارے نیورونس ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں، جو ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اور اس میں چھوٹا، بڑا اور بھرا مغز 3 قسم کے دماغ ہے، اور جو ہے نا وہ اس طرح وہ کام کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی، چکھی ہوئی جو فوری طور پر چیزیں ہیں ان کو محسوس کرتا ہے، اور سیکنڈ اسٹیج میں جاتا ہے، تھرڈ اسٹیج سے پھر حکم آتا ہے، پھر حکم پہ تعمیل ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا سریع الحرکت کمپیوٹر ہے، یعنی اس کی اسپیڈ کا کمپیوٹر ابھی نہیں بنا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے 16ویں حصے میں خبر جاتی ہے، اور اسی 16ویں حصے میں جو ہے نا دوبارہ حکم آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں درد ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ یہاں پہ درد ہے تو ہم بتائیں گے یہاں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں، گلے میں، ہاتھ میں، ٹوٹنے والی جگہ پہ، کہاں پہ، پیٹ میں، جگر میں، دل میں، کہاں پہ درد ہے۔ یہ پوری جو ایکوریٹ ہم بتاتے ہیں، یہ 80 گروپ ہم ایکوریٹ ہم خبر دیتے ہیں، پوری باڈی کی جو GPS ہمارا کام کرتا ہے وہ برین کے ذریعے کرتا ہے۔ برین کا جو پورا نظام پورے جسم میں پھیلا اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اس میں اس کا کام کیا ہے؟ اس کے 3 کام ہیں۔ ایک کام اس کا ہے کہ خبر دینا، دوسرا حکم لینا، تیسرا اس کو فعل کو انجام دینا۔ مثال کے طور پر فعل کا جو انجام ہے وہ 3 عضو، اعصاب، غدد اور عضلات، تینوں مل کر انجام دیتے ہیں۔ باقی احساس جو ہے وہ پہلی چیز ہے، ادراک جو ہے وہ دوسری چیز ہے، پھر قیاس جو ہے، فیصلہ جو ہے تیسری چیز ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو کسی چیز نے کاٹا ہاتھ پہ، یہاں سب سے پہلے جو آپ حرکت کریں گے وہ ہاتھ کو دور کریں گے، پھر آپ دیکھیں گے، پھر آپ اس کی تدبیر کریں گے، چاقو لگا، چھری لگی، کسی دوست نے پن ماری ہے، کوئی مچھر نے کاٹا ہے، بچھو نے کاٹا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیا مسئلہ؟ یہ ادراک ہے۔ قیاس یہ ہے کہ ہم اگر خون جا رہا ہے تو اس کو ہاتھ دیں گے، یا اس کو کپڑوٹی کریں گے، یا پھر اگر زیادہ مسئلہ ہے تو فوری طور پر ہم کسی علاج کرنے والے سے ہم لوگ جو ہے نا وہ رابطہ کریں گے۔ اس طرح سے یہ ہمارا نظام پورے کا پورا کام کرتا ہے۔ اب ہمارے اعصاب کے امراض کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں؟ اعصاب کے امراض بھی 3 ہیں: اعصاب میں تحریک کا ہونا، اعصاب میں تسکین کا ہونا، یا اعصاب میں تحلیل کا ہونا۔ تحریک سے رطوبات بڑھ جاتی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم بہت تیز ہو جاتا ہے، کبھی کپ کپی کے ساتھ بخار جو ہے نا آ جاتا ہے، اور پیشاب زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ یہ علامتیں بتاتی ہیں کہ یہ دماغ جو ہے، وہ اعصاب جو ہے، وہ نیورولوجیکل سسٹم جو ہے وہ تحریک میں ہے۔ اب تسکین کہاں ہے؟ عضلات میں، اور تحلیل کہاں ہے؟ غدد میں۔ فوری علاج یہ ہے کہ تحلیل والی جگہ کو ہم تحریک دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو اعصاب ہیں وہ تسکین میں چلے جائیں گے۔ تسکین کی معنی سکون کی حالت ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا کامل علاج کرنے کے لیے پھر ہم عضلاتی دوا اس کو دے سکتے ہیں، لیکن فوری طور پر علاج کے لیے ہم نے
اس کو غدی عضلاتی یا غدی اعصابی دوا دینی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اعصاب کی تاریخ میں ہمیشہ جلدی سے سردی بڑھ جاتی ہے جسم، ہم نے اس کو حرارت پہنچانے کے لیے اس کی مقصود حرارت جو ہمیں ضرورت ہے حرارت کی وہ پوری کرتے ہیں ہم لوگ، اس طرح سے وہ ہم اس کو کامل کرتے ہیں، پھر اس کا مستقل علاج کرتے ہیں۔ علامتوں میں بہت ساری علامت ہے، خوف کا ہونا یہ الگ علامت ہے، پیشاب کا بڑھ جانا یہ الگ علامت ہے، لیکن ان کا تعلق اعصاب سے ہے۔ کوئی آدمی کہتے ہیں بس میں مر جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، باجی باہر دیکھو کون شور کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فلانے نے جی مجھے گالیاں دی تھی، فلانے نے یہ کیا تھا۔ اور ایک اور بڑی خطرناک بات کہ انسان کو دورہ پڑتا ہے، اعصاب میں اتنی ایک دم جھٹکے سے تاریخ آتی ہے وہ گر جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ایپیلیپسی، اور اس کو مرگی کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں سرع کہتے ہیں، صاد رین عین سرع کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ایک مرض ہے جو عورتوں کو ہوتا ہے جس کو ہم ہسٹیریا کہتے ہیں، وہ ایک دم تیز بولتی ہے اور گر جاتی ہے، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، ہاپے اس کے کانپتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ بھی اعصابی مرض ہے۔ تیسرا ایک اعصابی مرض ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو دائمی نزلہ ہوتا ہے، سارا سال وہ یوں کرتا رہتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے، اب اس طرح سے چھوٹے چھوٹے امراض بہت سارے اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ غبی ہونا بھی اعصاب کا مرض ہے، غبی ہونا یعنی بچے کا کامل عقل کا نہ ہونا، یہ بھی اعصابی تاریخ ہے۔ اعصاب اتنے تیز ہوتے ہیں کہ حوصلہ ہی نہیں ہوتا، وہ حرکات سکنات ان کا محسوسات ان کو سمجھنے کی صلاحیتوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ ابھی ان تمام امراض میں غدی اعصابی، غدی عضلاتی، عضلاتی غدی دوائیں انتہائی اعلیٰ قسم کا کام کرتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اعصاب انتہائی تاریک میں ہوں تو اس کو تسکین دینی چاہیے۔ تسکین کب آئے گی؟ جب ہم اس کو غدی ادویات دیں گے، جب ہم اس کو غدی ادویات دیں گے اس وقت اس میں تسکین آئے گی۔ غدد جب تحریک میں آئیں گے تو اعصاب تسکین میں چلے جائیں گے اور عضلات تحلیل میں چلے جائیں گے، وہ اس کی تیزی جو ہے نا وہ رفع ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے خطرناک امراض ہیں ان میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑی بڑی دوائیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے مرگی ہے، مرگی کا 90 دن کا علاج اللہ کے فضل سے چھوڑ جاتی ہے، جبکہ ایلوپیتھک سائنس میں اس کا علاج یہ ہے کہ پوری زندگی دوا کھاتے رہو۔ ہسٹیریا کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس مکمل علاج ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، الٹا سیدھا بولتے رہتے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی جھگڑا کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ یقین کر لو کہ یہ اعصابی تاریخ ہے۔ اور اگر اس میں غصہ بھی ہے اور بات غصے سے کر رہا ہے تو عضلاتی تاریخ ہے، اور بات بھی کر رہا ہے لڑائی بھی کر رہا ہے تو یہ غدی عضلاتی پاگل ہے۔ اس طرح سے اس کا دماغ کے ساتھ علی کل حال تعلق ہے، کیونکہ وہ وہاں زبان استعمال کر رہا ہے، مکہ استعمال کر رہا ہے، ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اینٹ اٹھا کے کسی کا سر پھاڑ رہا ہے، دماغ کا اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن عمل مشترک میں جب لڑائی جھگڑا ہے یا عضلاتی طریقے میں عمل مشترک میں دماغ کا حصہ بھی ہے۔ ایک خالص اعصابی بیماری ہے جو اس میں ڈھیلا پن، چپ، خاموشی، سمجھے نا، ڈرنا، یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ اعصابی تاریخ کی بڑی علامت یہ ہے کہ مرغی والا پانی سے ڈرتا ہے، ہسٹیریا والی عورت نہاتے ہوئے ڈرتی ہے، سمجھے نا۔ اس طرح سے ان کا کامل علاج موجود ہے، اللہ کے فضل سے ہم 90 دن کے اندر مرگی اور آپ کا جو یہ اعصاب غبی پن اور سستی، کاہلیت، ڈر، خوف اور ہسٹیریا کی جو عورتوں کی جو مرضی اختراق الرحم اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں ہسٹیریا کہتے ہیں، سمجھے نا۔ اس کا ایک اور نام بھی طب میں ہے، اختراق الرحم ہی ہے میرے خیال میں، وہ ان کا علاج الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج میں جو ہماری فارماکوپیا ہے، ابھی جو میں نے نئی فارماکوپیا کی جو کاپی میں نے بنائی، جو میری کتاب آئی قانون مفروضہ کا، اس کو مختصر تر کر دیا ہے اور اس کی فارماکوپیا بھی کمپلیٹ مختصر کر دی ہے۔ اللہ کے فضل سے کچھ دنوں کے اندر وہ کتاب آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم کتاب کو پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور کتاب آ رہی ہے، تاریخی دستاویز
قانون مفرد اعضاء ایک جدید سائنسی اور آسان طریقے علاج ہے، یہ ایک کتاب آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی پرنٹنگ کے ماحول میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گی۔ اور اب ادویات کا جو مسئلہ ہے، ادویات کے سلسلے میں آدمی کو ادویہ سازی کے اوپر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی چیزیں اعصابی امراض میں جو ہمارا یہ جوشاندہ ہے، چھوٹی الائچی اور دارچینی، یہ با کمال دوا ہے۔ اور اعصابی امراض سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریونشن آف دا نیورولوجیکل ڈیزیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناک میں مستقل روزانہ صبح نہاروں اور رات کو سرسوں کا تیل لگایا کریں اور نمک سے برش کیا کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ تمام جو اعصابی بیماریاں ان سے کافی حد تک بچے رہیں۔ اور یہ پریونشن ہے، اور یہ با کمال پریونشن ہے۔ اس طرح سے آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہمارے اندر دو بیماریاں آئی ہیں، ایک بیکری کا سامان بہت زیادہ استعمال کرنا، اور دوسرا ہے جو ہے نا مسالہ جات جو بازار میں ملتے ہیں ان کا استعمال کرنا، اور ہوٹلوں پہ جا کے خامخواہ پوری فیملی جا کے کھانا نہیں گھر میں پکا رہی، وہاں جا کے کھا رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن حالانکہ وہ ایک مرض ہے۔ وہاں آپ کو خالص چیزیں نہیں ملتی، اچھی چیزیں بھی نہیں ملتی، اس گوشت کے بارے میں بھی آپ کو کوئی علم نہیں، اس مرغی کے بارے میں بھی آپ کو کوئی علم نہیں، اس مچھلی کے بارے میں بھی آپ کو علم نہیں ہے۔ اس لیے مسالے بھی گھر پہ بنائیں، یہ سب چیزیں، اور پریونشن اور احتیاط رکھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اتباع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہیں۔ یہ بھی امراض سے بچاؤ کا بڑا کمال ہے، کیوں کہ پاور آف امیونائزیشن، قوت مدافعت بدن، قوت مدبرہ بدن، اللہ کے ذکر سے اس میں توانائی پیدا ہوتی ہے، بجلی کڑکتی ہے، پورا باڈی جو ہے نا وہ اسٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے لوگوں کے پاس بہت کم بیماریاں ہوتی ہیں، نمازیوں کے پاس بہت کم بیماری بنسبت بے نمازی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، جو لوگ اسپتالوں میں داخل ہیں، جو وہاں ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، وہ یا تو جلدی ٹھیک ہو جاتے یا جلدی اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو خامخواہ کی الٹی سیدھی باتیں کرتے، میں کیوں بیمار ہوا، مجھے کیوں بیمار کیا، اللہ نے یہ کیا وہ کیا، آپ یقین کریں کہ وہ اسپتال میں سالوں کے سال لٹکے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہوگا، صاف ستھری اور اچھی اور کم غذا کھانی ہوگی، اور چائے ہمیشہ آپ بغیر دودھ کے پئیں، کبھی بھی دودھ والی چائے نہ پیجیے، خاص کر کے جو اعصابی امراض میں مبتلا لوگ ہیں وہ دودھ والی چائے نہ پئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔